ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اسلام کی مقدس شہزادیوں کو درس دے رہی تھی، جینا سکھا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی میری بیٹیوں، تم نے اسلام میں رہ کر زندگی کیسے گزارنی، شریعت میں رہ کر ایک اچھی زندگی کیسے گزارنی۔ اب میری مائیں بہنیں بیٹیاں دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحتیں ارشاد فرماتے ہوئے کہا، میری بیٹیوں 5 چیزیں اگر کسی عورت میں ہوں، 5 چیزیں اگر کسی عورت میں ہوں تو وہ عورت صرف گھر ہی نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ پوچھا گیا اماں وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نمبر 1 پہلی چیز ایمانداری۔ میرے بھائیوں، آج ہماری قوم کے زوال کی وجوہات کیا ہے؟ بے ایمانی اور بدنیتی۔ کاش کہ ہم نے ایمان کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوتا، کاش کہ ہماری نیت صاف ہوتی، اندر کھوٹ نہ ہوتی، آج ہماری قوم عروج پر ہوتی۔ اسلام نے ایمانداری کو بڑی ہی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے ایک اچھے مسلمان کو ہمیشہ کے لیے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے، چاہے اس کے اپنے مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو، ہمیشہ سچ بولو، حق کی بات کرو۔ اسلام نے لوگوں کو جھوٹ بولنے کا حکم نہیں دیا۔ جھوٹ بولنے کا نام ایمانداری نہیں ہے، ڈنڈی مارنے کا نام ایمانداری نہیں ہے، خیانت کرنے کا نام ایمانداری نہیں، ناپ تول میں کمی کرنے کا نام ایمانداری نہیں، سونے کو چاندی بنا کر چاندی کو سونا بنا کر دونوں میں ملاوٹ کر کے بیچنے کا نام ایمانداری نہیں ہے۔ یہاں پر کینہ رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنے کا نام ایمانداری نہیں ہے۔ ایمانداری کا مطلب کیا ہے؟ ہر اچھے اور برے حالات میں سچ بولنا، سچ کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنے کا نام ایمان ہے۔ کیے گئے وعدوں کے پورا کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب عورت اپنے گھریلو فرائض کو پوری طرح اور مکمل طور پر نبھائے، پوچھے بغیر شوہر کے حقوق پورے کرے، پوچھے بغیر شوہر کی ہر طلب پوری کرے، یہ بھی ایمان کے زمرے میں آتا ہے۔ جس معاشرے میں خاص طور پر عورتوں میں اگر ایمان ختم ہو جائے تو کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ایک ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے پھر میاں بیوی کے درمیان اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان اعتبار اٹھ جاتا ہے پھر زندگی تو گزر جاتی ہے مگر مزہ نہیں رہتا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا منہ دیکھ کے زندگی گزار تو دیتے ہیں صرف بچوں کے لیے، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں رہتی، پیار نہیں رہتا۔ اس لیے ہر حال میں میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے اعتبار نہیں اٹھنا چاہیے، کچھ کا کچھ ہو جائے اعتبار برقرار رہنا چاہیے۔ فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میری بیٹیوں 5 چیزیں اگر کسی عورت میں ہوں تو وہ عورت صرف گھر ہی نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ پہلی چیز ایمانداری، دوسری چیز عقل مندی۔ فرمایا ایک عقل مند عورت اپنی عقل کی وجہ سے ویران گھر کو بھی آباد کر دیتی ہے، گھر سنوارتی ہے، گھر کو خوبصورت بناتی ہے، جبکہ ایک کم عقل عورت اپنی کم عقلی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے آباد گھر بھی برباد کر دیتی ہے، ویران کر دیتی ہے، گھر کو گندا بناتی ہے، گھر کا کلچر گندا ہو جاتا ہے۔ کسی مرد کو پہچاننا اور پہچان کر اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنا ایک عقل مند عورت کا کام ہے۔
عقل مند عورت کے بغیر کوئی بھی عورت کسی مرد کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتی۔ یہ عقل مند عورت کا ہی کام ہے جو اپنی عقل کی وجہ سے خامد کے دل میں محبت داخل کرنے کا راستہ بناتی ہے۔ مرد کی فطرت کے مطابق، ایک انسان کی فطرت کے مطابق ایک عقل مند عورت ہی ہے جو شوہر کی ہر جائز طلب پوری کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، ہر وقت تیار رہتی ہے، اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ میں اس کی کتنی اچھی بیوی ہوں، میں اس کا کتنا خیال رکھتی ہوں۔ یہ عورت اپنی عقل مندی کے ذریعے وہ کچھ اپنی اولاد کو سکھاتی ہے جو دیگر عورتیں نہیں سکھاتی۔ یہ عقل مند عورت اپنی اولاد کو تہذیب سکھاتی ہے، ثقافت سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، احترام سکھاتی ہے، پیار محبت سکھاتی ہے، بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا سکھاتی ہے، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق سب کچھ بتاتی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل مند عورت اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے سب کچھ بتاتی ہے، سب کچھ اسے یاد کراتی ہے، سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے، اور یہ صرف اور صرف عقل مند عورت ہی کر سکتی ہے، بے وقوف عورتوں کا کام ہی نہیں۔ فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرمایا میری بیٹیوں 5 چیزیں اگر کسی عورت میں ہوں تو وہ عورت صرف گھر ہی نہیں پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ نمبر 1 ایماندار عورت، نمبر 2 عقل مند عورت، نمبر 3 میٹھی زبان رکھنے والی عورت، نمبر 4 نرم دل عورت، نمبر 5 برداشت کرنے والی عورت، جس عورت کے اندر برداشت کا مادہ پایا جاتا ہو۔ اگر آج سے ہمارے معاشرے کا ہر فرد یہ ذہن بنا لے کہ میں آج سے صبر و تحمل اور برداشت کی عادت اپنے اندر ڈالوں گا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ ہمارا ملک پرامن ملک بن جائے گا۔ جب ہمارا گھر پرامن بنے گا، جب ہماری گلی، ہمارا محلہ، ہماری بستی، ہمارا شہر امن کا گہوارہ بنے گا، ظاہر ہے پھر ہمارا ملک بھی امن کا گہوارہ بنے گا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نصیحت پلے باندھنا، ضائع نہ کرنا۔ اگر تم نے اپنی نسل سنوارنی ہے، نسل کو تہذیب سکھانی ہے، پیار سکھانا، محبت، ادب، احترام سکھانی ہے، تو پھر 5 چیزیں اپنے اندر اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ نمبر 1 ایمانداری، نمبر 2 عقل مندی، نمبر 3 نرم لہجہ، میٹھی زبان، نرم دل، نمبر 5 برداشت سے کام لینا۔ تمہارے اندر برداشت کا مادہ ہونا ضروری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔